وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور حضور تاجدار کائنات علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 46ویں لیکچر میں آج ہم شریک ہیں۔ حسب معمول ناظرین، تجوید کا سبق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا مخارج کا بیان کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آج جو نیا باب شروع ہونے جا رہا ہے وہ بڑا اہم بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے، اور وہ ہے مدات کا بیان۔ مد کسے کہتے ہیں، مد کیوں آتی ہے، اس کا سبب کیا ہوتا ہے، مد کس پر آتی ہے، مد کو کتنا کھینچنا چاہیے، کس مد کو کتنا کھینچنا چاہیے، یہ چیزیں ناظرین ہم آج کے سبق میں ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کی تجوید کا سبق پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین مد کا لغوی معنی، پھر اس کی اصطلاحی تعریف۔ مد کا لغوی معنی ہے کسی شے کو کھینچنا، طول دینا، دراز کرنا، کسی حرف کو لمبا کر کے پڑھنا، یہ ہے مد کا لغوی معنی۔ اصطلاحی طور پر یہ جو تین حروف ہیں واو، الف اور یا، ناظرین آپ کے علم میں ہوگا جب ہم نے حروف مدہ پڑھے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ یہ تین حروف اس وجہ سے بھی مدہ کہلواتے ہیں کہ مد صرف انہی تین حروف پہ قائم ہوتی ہے۔ تو حروف مدہ کو اپنی اصل مقدار سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا، حروف مدہ کو اپنی اصل مقدار سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا۔ یہ ہے مد کا اصطلاحی معنی۔ تو کھینچنا، طول دینا، دراز کرنا، کسی حرف کو لمبا کر کے پڑھنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ واو، الف اور یا کی جو اصل مد ہے، یعنی 1 سے 2 الف جس کو ہم کھینچتے تھے، اس سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا وہ مد کہلواتا ہے۔ آئیے ناظرین اب سبب مد پڑھتے ہیں۔ سبب مد 3 ہیں: حمزہ، شد اور سکون۔ حاضرین یہ جو 3 سبب ہم نے پڑھے، یہ وہ 3 سبب ہیں کہ حرف مدہ کے بعد اگر ان میں سے کوئی بھی سبب آ جائے تو یہ اپنے ماقبل حرف مدہ پہ مد دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہ ایک لفظ ہم نے کلمہ لکھا ہے جاء، تو یہ الف ماقبل اس کا مفتوح ہے، یہ الف مدہ ہے۔ اس کے بعد آ گیا حمزہ، اور حمزہ ہے ناظرین سبب مد، لہٰذا حمزہ اپنے ماقبل حرف مدہ پر مد دے دے گا۔ مد صرف واو، الف، یا پر آئے گی جب وہ مدہ ہو رہے ہوں گے، اور آئے گی تب جب ان کا مابعد کوئی نہ کوئی سبب ہوگا۔ تو یہ 3 حمزہ، شد اور جزم جو ہیں یہ سبب بنتے ہیں مد کے، اور مد یہ دیتے ہیں اس پر اگر ان سے پہلے حرف مدہ آ جائے، واو ہو، الف ہو، یا ہو، کوئی بھی ہو۔ اب مقدار مد سے کیا مراد ہے؟ مقدار مد سے مراد مدات کے نام کیا ہوتے ہیں، کس مد کو ہم نے کتنا کھینچنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے طول، پھر ہے توسط،
اور پھر ہے قصر۔ ناظرین طول زیادہ کھینچنے کو کہتے ہیں، توسط تو درمیانہ کھینچنا، قصر کم کھینچنا۔ تو قصر کی جو مقدار مد ہے وہ 1 سے 2 الف ہے، توسط کی جو مقدار مد ہے وہ 2 سے 3 الف ہے، اور طول کی جو مقدار مد ہے وہ 4 سے 5 الف ہے۔ ناظرین 1 الف کی مقدار ہم نے پڑھا تھا کہ ایک بند انگلی کو درمیانی رفتار سے آپ کھولیں یا ایک کھلی ہوئی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کریں۔ مثال کے طور پر قالا، قالا، یہ 1 الف کی مقدار ہے۔ 1 سے 2 الف جتنا کھینچیں گے تو قصر ہوگا، 2 سے 3 توسط ہوگا، اور 4 سے 5، کچھ نے کہا 5 سے 6، لیکن زیادہ قراء نے کہا 4 سے 5 تک اگر آپ کھینچیں تو یہ طول اس کو کہا جاتا ہے۔ اب طول کس مد پہ ہوگا، توسط کس مد پہ ہوگا، اور قصر کس مد پہ ہوگا، وہ ناظرین اگلے اسباق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج کا جو تجوید کا سبق ہے اس میں ہم نے مد کا لغوی معنی پڑھا، کھینچنا، طول دینا، دراز کرنا، کسی حرف کو لمبا کر کے پڑھنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے حروف مدہ کو اپنی اصل مقدار سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا۔ سبب 3 ہے جن کی وجہ سے مد آتی ہے حروف مدہ پر، وہ حمزہ، شد اور جزم ہے۔ اور تیسری چیز جو ہم نے آج پڑھی وہ ہے مقدار مد سے کیا مراد ہے، طول، توسط اور قصر۔ قصر کی مقدار مد 1 سے 2 الف، توسط کی 2 سے 3، جبکہ طول کی 4 سے 5 الف ہے۔ یہ آج کی تجوید کا سبق۔ جی ناظرین سبق ہم نے لکھ لیا ہے، آئیے پہلے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ یہاں پہ ناظرین یا حروف ادغام میں سے ما قبل نون تنوین ادغام بالغنہ ہو گیا، نون مشدد پہ ہم نے غنہ کیا، واو کا ما قبل مفتوح، واو لین، اور نون تنوین کے بعد با آ گئی، با نے ما قبل کو چھوٹی میم سے بدل دیا، یہ اقلاب، پھر الف مدہ، پھر یا لین، پھر یا مدہ، اور میم ساکن پہ اظہار شفوی۔ واللہ علیم بالظالمین، یہاں ناظرین اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح، لہٰذا یہ مفخم پڑھا جائے گا، الف المدیہ الصغیرہ، یا کا ما قبل مکسور، یا مدہ ہے، نون تنوین کے بعد با آ گئی، با نے ما قبل نون کو چھوٹی میم سے بدل دیا، اقلاب ہو گیا ہے، الف المدیہ الصغیرہ، یا کا ما قبل مکسور، یا مدہ۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، یہاں پہ دیکھیں نون مشدد پہ غنہ ہوگا، میم ساکن ہے، لہٰذا یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، را مفتوح ہے اس وجہ سے اس کو مفخم پڑھیں گے، نون مشدد پہ غنہ، الف مدہ ہے، الف المکسورہ ہے، الف المدیہ الصغیرہ ہے۔ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں ناظرین الف المدیہ صغیرہ، پھر یہاں پہ ادغام بالغنہ، پھر یا مدہ، پھر را مفخم پڑھی جائے گی اس وجہ سے کہ مفتوح ہے، اور واو مدہ۔ یود احدہم لو یعمر الف سنۃ وما ہو، یہاں پہ ناظرین آپ دیکھیں میم ساکن پہ اظہار شفوی ہوگا، واو کا ما قبل مفتوح، واو لین ہے، میم مشدد پہ غنہ کریں گے، یہاں بھی ادغام بالغنہ ہوا، پھر الف مدہ ہے۔ هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، یہاں پہ ناظرین یا المدیہ الصغیرہ ہے، پھر الف المدہ ہے، پھر یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو گیا، اور میم مشدد پہ ہم نے غنہ کیا۔ واللہ بصیر بما يعملون، اس کے بعد اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح، اس کو مفخم پڑھا، الف المدیہ صغیرہ ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے موٹا پڑھا، صفیریہ میں سے، پھر ہم نے اس کو سیٹی کی آواز بھی دی، اس کے بعد با کا ما قبل نون تنوین، اس نے اقلاب چھوٹی میم سے کر دیا، نون تنوین کا با نے، پھر الف مدہ ہے، پھر واو مدہ ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، یہاں پہ ناظرین
نون ساکن پہ اخفا ہوگا، الف مدہ ہے، اور یہاں پر عدوا لجبریلا، لام حروف ادغام میں سے ما قبل نون تنوین ادغام بلا غنہ ہوگا، با حروف کلکلہ میں سے ساکن آئی ہے، ہم نے کلکلہ کیا، یا کا ما قبل مکسور یا مدہ ہے، اور نون مشدد پہ غنہ کیا ہم نے، الٹا پیش کو ہم کہتے ہیں واو المدیہ الصغیرہ، پھر واو المدیہ صغیرہ، پھر کھڑی زبر جب آخری حرف پہ آئے تو الف المقصورہ۔ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ دیکھیں ناظرین، اس میں جلالت کا ما قبل مکسور ہے، لہٰذا ہم نے اس کو باریک کر کے پڑھا ہے، پھر الف المدیہ الصغیرہ، پھر ادغام بلا غنہ ہے، یہاں پہ الف مدہ ہے، یا لین ہے، پھر یا لین ہے، پھر یہاں ادغام بالغنہ ہے، اس کے بعد الف المکسورہ ہے، اور حمزہ کو جھٹکے سے پڑھیں گے، یا ما قبل مکسور ہو تو یا مدہ ہوتی ہے۔ جی آئیے ناظرین، آج کا ترجمہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ واو کا معنی اور ہے، لن یتمنوہ، حروف نواسب ان، لن کئی اذن، اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، اور ہرگز نہیں، یتمنون تھا تو نون گرا دیا ہے حرف نواسب نے، یتمنو فعل مضارع جمع مذکر غائب، وہ تمنا کریں گے، وہ تمنا کریں گے، ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب، اس کا مرجع موت ہے، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی، وہ کبھی بھی ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ با کا معنی ہے ساتھ، با سببیہ ہے، اس وجہ سے ما جو، اس سبب سے جو، قدمت فعل ماضی واحد مؤنث غائب، ناظرین اس وجہ سے جو بیجا ہے، جو بیجا ہے، ایدیہم، ایدی یدن کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، اس وجہ سے شروع میں اس کے ساتھ فعل واحد مؤنث کا آیا، ایدی ہاتھوں نے، جو ہاتھوں نے بیجا ہے، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، ان کے ہاتھوں نے جو آگے بیجا ہے، اس سبب سے وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ واو کا معنی اور ہے، اس میں جلالت اللہ اور اللہ علیم، علیم ناظرین اس میں مبالغہ ہے، خوب جانتا ہے، اللہ خوب جاننے والا ہے۔ بالظالمین، با کا معنی ہے ساتھ، یا نون کا معنی ہے سب یا سارے، اللہ سب کو جانتا ہے، ظالم کا معنی ہوتا ہے حد سے بڑھنے والا، اللہ سب ظالموں کو جانتا ہے۔ واو کا معنی اور ہے، لام تاکید ہے، اس کا معنی ہے ضرور بالضرور، اور ضرور بالضرور، تجدن، تجدن فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نون تاکید ثقیلہ بھی ساتھ آ گیا تو ضرور بالضرور آپ پائیں گے، آپ پائیں گے، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، انہیں ضرور بضرور آپ انہیں پائیں گے۔ احرس، احرس اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے سب سے زیادہ حریص، سب سے زیادہ حریص، لالچ کرنے والا، الناسی لوگوں میں، آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص پائیں گے، علا ان کو سب سے زیادہ حریص پائیں گے لوگوں، علا کا معنی ہے پر، لوگوں پر، حیاتن زندگی، ان کو آپ پائیں گے سب سے زیادہ لوگوں میں سے زندگی کی تمنا کرنے والا، زندگی کی حرص رکھنے والا۔ واو کا معنی اور، من کا معنی سے، الذین اس میں موصولہ جمع مذکر کا، اور ان میں سے بھی جو، اشرکو فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب، جو مشرک ہیں، جنہوں نے شرک کیا ہے، ان میں سے بھی سب سے زیادہ زندگی کی حرص رکھنے والا آپ ان یہودیوں کو پائیں گے۔ یود فعل مضارع واحد مذکر غائب، وہ چاہتا ہے، احد ہر ایک، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، لو اگر یا کاش، یعمر فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب، اسے عمر دی جائے، الف سنہ، الف کہتے ہیں ہزار کو، سنہ کہتے ہیں سال کو، 1000 سال اسے عمر دی جائے۔ واو کا معنی اور، ما نافیہ ہے، یہاں پہ معنی ہے نہیں، اور نہیں ہوا اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، اور نہیں ہے وہ بمزحزح ہی، با کا معنی ہے ساتھ ہی، اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، اس سے
زحزح ہی چھڑانے والی، اور یہ نہیں چھڑانے والی اس کو من کا معنی ہے سے، العذاب عذاب سے، یہ چیز عذاب سے چھڑانے والی نہیں ہے۔ ان کا معنی ہے کہ، یعمر فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب کہ اسے عمر دی جائے، اسے اگر 1000 سال بھی عمر دے دی جائے تو وہ اس کو عذاب سے چھڑانے والی نہیں ہے۔ واللہ اور اللہ رب العزت اللہ تعالی بصیر خوب دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے۔ با کا معنی ہے ساتھ، ما موصولہ ہے، معنی ہے جو، اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو یعملون فعل مضارع جمع مذکر غائب وہ کر رہے ہیں یا وہ کرتے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ خوب دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ کل فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، آپ فرما دیں اے حبیب آپ فرما دیں۔ من کا معنی ہے جو، کانا فعل ماضی واحد مذکر غائب جو ہے یا ہو، عدوًا عدوًا کہتے ہیں دشمن کو، جو دشمن ہے، لجبریل لام زیر لی، لیے کے لیے واسطے، جبریل جبریل جو جبریل کا دشمن ہے، فا پس، انا بے شک، ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، بے شک وہ یعنی جبریل جو ہے، نزلہ اس کا کام تو یہ ہے کہ نزلہ فعل ماضی واحد مذکر غائب اس نے اتارا ہے، ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، اس کو یعنی قرآن پاک کو، نزلہ اس کو اتارا ہے، علا کا معنی ہے پر یا اوپر، قلبی کا قلب کہتے ہیں دل کو، دل پر اتارا ہے، کا اس میں ضمیر واحد مذکر حاضر کی، آپ کے دل پر حبیب اس نے تو فقط قرآن کو اتارا ہے، با کا معنی ہے ساتھ، اذن اللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، جبریل کا تو کام یہ ہے کہ اس نے اللہ کے حکم سے قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، لما لام زیر لی، لیے کے لیے واسطے، ما موصولہ ہے، معنی جو اس کے واسطے جو، بینہ درمیان ہے، یدئی ہی ان کے ہاتھوں، یدئی ہاتھوں کے، ہی اس میں ضمیر واحد مذکر غائب، یدئی ہی اس کے، جو اس کے ہاتھوں کے سامنے ہے یعنی جو ان کے پاس ہے اس کی وہ تصدیق کرتا ہے، واو کا معنی ہے اور، ہدن اور وہ ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین لام زیر لی کا معنی ہے لیے کے لیے واسطے، مومنین سب مومنین کے واسطے، ایمان والوں کے واسطے، وہ ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ یہ ناظرین آج کا ہمارا لفظی ترجمہ تھا۔ آئیے بامحاورہ ترجمہ کرنے کے بعد پھر حدیث پاک کی طرف چلیں گے، اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اس سبب سے جو ان کے ہاتھ آگے بیچ چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور آپ انہیں یقیناً زیادہ مبتلا پائیں گے سب لوگوں سے جینے کی ہوس میں، اور مشرکوں سے بھی زیادہ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے تو بھی یہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہو سکتی اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آپ فرما دیں جو شخص ہے جبریل کا دشمن، کیونکہ اس نے تو اس قرآن پاک کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے ہاتھوں میں ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ ناظرین یہ آج کا ترجمہ تھا، آئیے اس کی مختصر سی تفسیر کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا قرآن پاک میں چیلنج تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر یہ بہت بڑی ایک دلیل تھی، قرآن پاک کی سچائی کی بہت بڑی دلیل تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے حبیب یہ یہودی لوگ جو ہیں یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ حاضرین مکرم اب یہاں پہ دیکھیں کتنی نازک پیشین گوئی کی گئی ہے کہ یہودی کوئی موت کی تمنا نہیں کرے گا۔ اگر اس دور میں کوئی ایک یہودی بھی آ جاتا اور آ کے کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو ہم نے موت کی تمنا کر لی ہے، تو حاضرین محترم یوں قرآن بھی جھوٹا ہو جاتا اور معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دعوی نبوت بھی باطل ہوتا، لیکن ایسا ہرگز نہ ہوا۔ کوئی یہودی حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والے اس پاکیزہ کلام کا یہ جو چیلنج تھا
وہ قبول نہ کر سکا. اور پھر وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، وہ ہرگز نہیں کریں گے. اب یہ یتمنو فعل مضارع کا صیغہ ہے جس میں حال بھی ہے مستقبل بھی ہے. اے حبیب یہ کبھی بھی ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے، بلکہ یہودی دنیا میں وہ واحد قوم ہیں کہ جو مشرکوں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ خواہش رکھتے ہیں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ زندگی دی جائے، بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے ہزاروں سال کی زندگی سے نوازا جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اسے 1000 سال بھی زندگی دے دی جائے تب بھی وہ موت سے بچ نہیں سکتے اور وہ اس عذاب سے بچ نہیں سکتے جو عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے. یہ مختصر سی تفسیر تھی ناظرین. اب پھر اس میں ایک یہ بات، کل من کان عدوا لجبریل، کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کے دشمن ہو گئے تھے. سیدنا جبریل علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں کہتے جی یہ دیکھیں کہ جبریل نے کیوں کلام اللہ کا جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، جبریل کیوں کلام اللہ کا بنی اسرائیل میں سے کسی شخص پر کیوں نہیں لے کر آئے. جبریل کا کام تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ہے کہ اس نے تو فقط اللہ کے حکم سے حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس پر اللہ کے قرآن کا نزول کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب انہیں کہہ دیں کہ تمہیں جبریل کی دشمنی سے کیا لینا دینا ہے، جبریل تو ہمارے حکم پر چلتا ہے، ہمارے حکم سے اس نے ہمارے اذن سے اے حبیب آپ کے قلب اقدس پر قرآن کا نزول کیا ہے، قرآن نازل کیا ہے، لہٰذا جبریل سے دشمنی مول نہ لو. جبریل دشمن نہیں ہو سکتا تمہارا. اگر تم دشمن جبریل کو سمجھتے ہو تو پھر جو ہے وہ انڈائریکٹلی تم اللہ رب العزت سے دشمنی کر رہے ہو. یہ ناظرین آج کی ہماری تفسیر تھی. اب آئیے چلتے ہیں حصۃ الحدیث کی جانب اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان پڑھتے ہیں. یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اور ابو داؤد میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے. بہت خوبصورت حدیث پاک ہے ناظرین. آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقول آپ نے کہا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور نے حکم فرمایا ان نتصدق، کہ ہم صدقہ کریں. فوافق ذلك عندي مالا، تو میرے پاس مال بھی تھا. فقلت، پس میں نے کہا الیوم اسبق ابا بکر، آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. ان سبقتہ یومن، اگر آج نکل سکا تو، اگر آج آگے نکل سکا تو، یعنی آج کا دن ہے کہ اگر میں آگے نکلنا چاہوں تو مجھے آج آگے نکل جانا چاہیے. قال، آپ نے فرمایا فجئت بنصف مالی، میں لے آیا اپنا آدھا مال. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا. حضور نے پوچھا ما ابقیت علی اہلک، کیا چھوڑا ہے اپنے گھر والوں کے لیے. حضور نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے. قلت مثلہ، میں نے کہا اسی کی طرح کا، اسی کی مثل، یعنی آدھا حضور لے آیا ہوں اور آدھا چھوڑا ہے ان کے لیے. وَأَتَا ابو بکرین، اور ابو بکر آ گئے. بِكُلِّ مَا عِندَهُ، سب کچھ لے کر جو ان کے پاس تھا، لے کر
جو بھی ان کے پاس تھا، فقال، تو حضور نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا ابا بکرین، اے ابو بکر، ما ابقیت لیہلک، تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ قال، آپ نے کہا، آپ نے جواب دیا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ قلت، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، لا اسبقہ الی شیء، نہیں میں بڑھ سکتا، نہیں میں آگے بڑھ سکتا، الی شیء، کسی شے میں، یعنی کسی نیکی میں، ہو ان سے، ابداً، کبھی بھی۔ تو یہ تو اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، اس کا بہتر طریقے سے ذرا ترجمہ میں ناظرین آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اتفاق سے اس وقت میرے پاس مال بھی تھا، میں نے کہا اگر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جا سکتا ہوں تو آج لے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں پھر میں نصف مال لے کر حاضر ہوا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا اس مال کے برابر ہی۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے دل میں کہا بخدا میں کبھی ان سے کسی نیک بات میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ تو ناظرین یہ آج کا ہمارا 46واں سبق تھا، اس میں تجوید میں ہم نے لغوی تعریف پڑھی ہے، مد کی، پھر اصطلاحی تعریف پڑھی ہے، اور سبب مد ہم نے کہا کہ 3 ہیں، حمزہ، شد اور جزم۔ پھر ہم نے مقدار مد سے کہا کہ مراد طول، توسط اور کسر ہے، اور ان کی مقدار الف، کتنا الف کسر کو کھینچیں گے، طول کو اور توسط کو، وہ پڑھا۔ ترجمہ تفسیر کے بعد حدیث پاک کا آج ایک سبق پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔